بالله من الشيطان الرجيم فألقى موسى عصاه تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو ڈال دیا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ تو اچانک وہ نگل رہی تھی اس چیز کو جو انہوں نے جھوٹ بنائی تھی فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ تو جادوگر گرا دیے گئے سجدہ کرتے ہوئے قالوا آمنا برب العالمین کہنے لگے ہم ایمان لے آئے سارے جہانوں کے رب کے ساتھ رب موسیٰ و ہارون جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے جب جادوگروں نے ہزاروں کی تعداد میں اپنی رسیاں اور لاٹھیاں میدان میں پھینکی اور وہ لوگوں کو سانپ نظر آنے لگیں تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اے موسیٰ گھبراؤ نہیں، یہ سب جھوٹ موٹ ہے جو انہوں نے تیار کیا ہے کھیل، تو یہ ختم ہو جائے گا، اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا، آپ اپنے ڈنڈے کو ذرا زمین پر ڈال دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ڈنڈا زمین پر ڈالا تو وہ اتنا بڑا اژدہا بنا کہ اس نے وہ تمام رسیاں اور وہ تمام لاٹھیاں نگل لی اور ان کا وجود ہی غائب ہو گیا منظر سے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ تو جادوگروں نے سوچا کہ اگر یہ جادو ہوتا تو جس طرح ہماری رسیاں اور لاٹھیاں میدان میں حرکت کر رہی تھی یہ بھی حرکت کرتا رہتا، لیکن ہمیں اس سوال کا جواب نہیں ملا کہ ہماری رسیاں اور لاٹھیاں گئی کہاں، وہ اچانک غائب کیسے ہو گئی۔ تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ یہ معجزہ ہے پیغمبر کا، اور یہ سچا پیغمبر ہے، اس کی مخالفت کرنا اب ٹھیک نہیں ہے۔ قالوا آمنا برب العالمین، انہوں نے کہا ہم رب العالمین کے ساتھ ایمان لے آئے ہیں، اور آگے رب موسیٰ و ہارون کی وضاحت اس لیے فرمائی کہ فرعون یہ نہ سمجھے کہ یہ میرے ساتھ ایمان لے آئے ہیں، کیونکہ وہ خود بھی اپنے آپ کو سب سے اونچا رب کہتا تھا۔ تو فرمایا کہ ہم ایمان لائے ہیں اس رب کے ساتھ جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ بڑا کمال ہو گیا، وہ جادوگر جو دن کے ابتدائی حصے میں کافر تھے اور ساحر تھے، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ مومنین اور صحابہ بن گئے موسیٰ علیہ السلام کے، اور شہید بن گئے اللہ کے راستے میں قتل ہونے والے۔ قال آمنتم له، فرعون نے کہا تم اس کے ساتھ ایمان لے آئے ہو قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے ہی کہ میں تمہیں اجازت دیتا، انہ لکبیرکم، یقیناً وہ تمہارا بڑا ہے، الذی علمکم السحر، جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، فلسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے۔ فرعون نے کہا کہ تم لوگ میدان مقابلہ میں میرے نمائندے تھے اور میری طرف سے جنگ لڑ رہے تھے، اب اگر تم مقابلے میں ہار بھی گئے تھے تو تم مجھ سے پوچھتے کہ اب آگے کیا کرنا ہے، لیکن تم نے تو مجھ سے پوچھے بغیر ہی
اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ تو جادوگر سجدے میں اس لیے پڑے تاکہ فرعون کو اور اس کے تمام وزراء اور مشیران کو پتہ چل جائے کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے ہیں۔ تو فوراً ہی فرعون نے پینٹ کا بدلا جب اس نے دیکھا کہ ان جادوگروں کے مسلمان ہونے سے تو میری پبلک ساری کی ساری مسلمان ہو جائے گی اور میری حکومت خطرے میں پڑ جائے گی، تو اس نے کہا کہ یہ تو سب ایک طے شدہ منصوبہ تھا جو تم لوگوں نے ڈرامہ کیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام اور تمہاری پہلے سے بات طے ہو گئی تھی کہ تم جھوٹ موٹ ان سے ہارو گے اور ان کی فتح کا اعلان کر دو گے، حالانکہ نہ کبھی موسیٰ علیہ السلام ان کو ملے، نہ ان کی شکلوں سے واقف تھے اور نہ ہی وہ موسیٰ علیہ السلام کو جانتے تھے، لیکن ایمان کی قوت ایسی قوت ہے کہ جب یہ دل میں بیدار ہو جاتی ہے تو پھر یہ کسی نقصان کی پرواہ نہیں کرتی۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، بلا شبہ ضرور میں بری طرح کاٹوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں، من خلاف، مخالف سنتوں سے، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں تم سب کو ضرور بری طرح سولی دوں گا۔ قالوا لا ضير، انہوں نے کہا کچھ نقصان نہیں، انا الى ربنا منقلبون، بلا شبہ ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ باقی پبلک کو ایمان لانے سے باز رکھنے کے لیے فرعون نے سخت ترین سزاؤں کا اعلان کیا، اور فرعون کے بارے میں آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جس کو بھی سزا دیتا تھا بڑی ظالمانہ اور بڑی لاہرانہ سزا دیتا تھا۔ یہ ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں ٹھکوا دیتا اور پھر اوپر پتھر رکھوا دیتا اور انگارے رکھوا دیتا اور بری حالت کر کے آدمی کو یہ مارتا۔ تو کہا کہ میں تمہارا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹوں گا یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں کاٹوں گا اور تمہیں ٹونڈ منڈ کر کے پھر سونے پر چڑھا دوں گا، اور کسی ایک کو بھی اس سزا سے معافی نہیں ملے گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ تو انہوں نے کہا لا زیر، زیر کا مطلب ہے نقصان، ضرر۔ انہوں نے کہا کہ اگر تو ہمیں ہاتھ پاؤں کاٹ کے سولی چڑھا دے گا تو اس سے ہمیں کچھ نقصان نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم اگر زندہ رہیں بھی تو چند سال اور رہ لیں گے، اس کے بعد الی ربنا منقلبون، پھر تو ہمیں اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے۔ تو کیوں نہ آج ہی اللہ کو راضی کرتے ہوئے ہم اپنے دنیا کی زندگی کو ختم کرتے ہوئے اللہ کو راضی کر لیں اور اس کے راستے میں شہادت قبول کر لیں۔ اِنَّا نَطْمَعُ، یقیناً ہم کبھی امید رکھتے ہیں، اَن یغفر لنا ربنا خطایانا، یہ کہ ہمارا رب ہمارے لیے ہماری خطاؤں کو بخش دے، ان کنا اول المؤمنین، اس لیے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے بنے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف کر کے ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، اور جو غلطی ہم سے ہوئی کہ ہم نے اللہ کے ایک سچے پیغمبر کے مقابلے میں آ کر میدان میں ان کا مقابلہ کیا، اللہ پاک ہماری یہ غلطی بھی معاف فرمائے اور ہمیں تمام خطاؤں سے پاک اور صاف کر کے اللہ پاک اپنے پاس بلا لے۔ ترجمہ ایک بار
فألقى موسى عصاه تو ڈال دیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ تو اچانک وہ نگل رہی تھی جو جھوٹ انہوں نے بنایا تھا. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ پھر جادوگر گرا دیے گئے سجدہ کرتے ہوئے. قالوا آمنا برب العالمین کہنے لگے ہم ایمان لے آئے ہیں سارے جہانوں کے رب کے ساتھ. رب موسیٰ و ہارون جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. قال آمنتم لہ فرعون نے کہا تم اس کے ساتھ ایمان لے آئے. قبل ان آذن لکم اس سے پہلے ہی کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا. انہ لکبیرکم الذی بلا شبہ وہ تمہارا بڑا ہے. الذی علمکم السحر جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. فلسوف تعلمون تو ان قریب تم جان لوگے. لأقطعن أيديكم وأرجلكم بلا شبہ یقیناً میں ضرور بری طرح کاٹوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں. من خلاف مخالف سمت سے. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ اور ضرور میں تمہیں بری طرح سولی پہ لٹکاؤں گا. قالوا لا ضير انہوں نے کہا کچھ پرواہ نہیں. انا الى ربنا منقلبون یقیناً ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. انا نطمع ہمیں اس بات کی حرص ہے ان یغفر لنا ربنا خطایانا یہ کہ ہمارا رب ہمارے لیے ہماری خطاؤں کو معاف کر دے. ان کنا اول المؤمنین اس لیے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے بنے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ اجمعین.